الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کے خالق و مالک اور اس کائنات کے اندر قانون سازی کرنے والے، اس کائنات کے حاکمیت کا حق رکھنے والے صرف پروردگار عالم ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنا کر اور اس کائنات میں انسان کی ضروریات رکھ کر اور پھر اس کائنات میں انسان کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین اصحاب الیمین قرار دیتے ہیں اور کن لوگوں کو اصحاب الشمال قرار دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے بندوں تک بات پہنچا دی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی وہ خاتم الکتاب قرار پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی وہ قیامت تک کے لیے حتمی شریعت قرار پائی. اب یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی ایک زمین کا قطعہ لے کر، حالانکہ وہ اس کا پہلے مالک نہیں تھا اور اس سے پہلے جو مالک تھا وہ بھی اس کا مالک نہیں تھا، اصل تو اس زمین کے وارث اور اس زمین کے مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے عارضی طور پر اس انسان کو مالک بنایا. اس انسان نے اس زمین کے قطعے کے اوپر تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر تصرف کا حق اسی کو حاصل ہے جس نے یہ زمین خریدی، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے اس زمین پہ تعمیر کی. حتیٰ کہ کوئی آدمی اس گھر کے اندر آ کر اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز کو ادھر سے ادھر کرتا ہے تو ایک آدمی کے اوپر انتہائی شاق گزرتا ہے.
حالانکہ یہ انسان عارضی طور پہ مالک ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن مر جائے گا اور پھر اس کے بعد وارث آ جائیں گے، وارث مر جائیں گے، پھر ان کے وارث آ جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس عارضی ملکیت کے اوپر تصرف کا حق ہر انسان یہ سمجھتا ہے اسی کو حاصل ہے جس نے یہ زمین خریدی اور بنائی۔ تو اس کائنات کو جس خالق نے بنایا اس کی منشا کے خلاف کوئی اس کے اندر تصرف کرے تو یہ انصاف کی بات ہوگی؟ کوئی آدمی معمولی سا کامن سینس استعمال کرے گا، عام فہم طریقے سے سوچے گا تو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کائنات پہ تصرف کا حق صرف خالق کائنات کو ہے، اور خالق کائنات اس کائنات پہ تصرف کس طرح کرنا چاہتے ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ تم جو یہاں پر دنیا میں لوگ بس رہے ہو، تمہارا خالق چاہتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو، تم اس طرح عقیدہ رکھو، تم اس طرح عبادت کرو، تم اس طرح معاملات کرو، تم اس طرح معاشرت اختیار کرو، تم اس طرح اخلاق اپناؤ۔ یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اس کے باوجود چونکہ حق و باطل رلا ملا ہے تو ہر دور کے اندر باطل کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں، اور مختلف صورتیں وجود میں آ کر وہ اسلام کے اندر دست درازی کرتی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق، کہ قیامت تک ایک گروہ میری امت میں ایسا رہے گا جو حق پر ثابت قدم رہے گا، اور لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ اس سے کنار کشی اختیار کر لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا چھوڑنا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کبھی معتزلہ کا فتنہ اٹھتا ہے، کبھی خارجی فتنہ اٹھتا ہے، کبھی مرجیہ کا فتنہ اٹھتا ہے، کبھی جہمیہ کا فتنہ اٹھتا ہے، اور مختلف صورتوں کے اندر باطنی فرقہ، کرامتی فرقہ، اور مختلف لوگ پیدا ہوتے رہے، اور مختلف لوگ اسلام کے اندر دست درازی کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے مسلمہ کذاب جیسی صورت میں اور دیگر صورتوں کے اندر جو اسلام کے اندر دست درازی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہر زمانے کے اندر سرفراشان اسلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایسے لوگوں کی بیخکنی کی اور ان کے سامنے سد سکندری قائم کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ آیت نازل فرما دی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کر لو، ان کی غلامی اختیار نہ کر لو، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نہ یہودیت صحیح ہے، نہ نصرانیت صحیح ہے، نہ مجوسیت صحیح ہے، نہ کوئی اور دھرم صحیح ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے اندر راہ نجات تلاش کی جائے گی، اللہ کے ہاں وہ ملنے والی نہیں۔ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ تو قرآنی دستور ہو گیا۔ بر صغیر کے اندر جب استعماری طاقتوں نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے اور بر صغیر کے اندر اسلامی قوتوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بر صغیر کے اندر قدم جمانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ اسلامی طبقہ ہے، اور اسلام سے والہانہ محبت ہے، اسلام سے والہانہ لگاؤ ہے، اور مسلمانوں کو قرآن سے، اہل قرآن سے اور علماء سے تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے
جہاں مختلف تدبیریں کی تو وہاں پر ایک تدبیر یہ کی کہ انہوں نے ایک شیطان کو کھڑا کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام تھا مرزا غلام محمد قادیانی۔ یہ شخص کھڑا ہوا، اس نے مختلف روپ دھارے، کبھی مجدد بنا، کبھی مہدی بنا، کبھی کیا بنا، آخر میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی شخصی کمزوریاں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو جب دعویٰ کیا تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین سینہ سفر ہو گئے، اور ہر جگہ اس کا تعاقب کیا گیا، اور تعاقب کرتے 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 آخر میں اس کو اس انجام تک پہنچا دیا کہ اس کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ 1974 کے اندر اس کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو اسلام کا نام استعمال کرنا، اسلامی شعار استعمال کرنے پہ پابندی لگا دی گئی، وہاں پر بھی اس کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ طبقہ چونکہ یہ ایک منحوس بیج کی صورت میں وجود میں آیا تھا، اور اس کے پیچھے استعماری طاقتوں کی انویسٹمنٹ تھی، تو وہ جس طریقے سے ایک شکاری کتے کے ذریعے سے واردات کرتا ہے، تو اسی طریقے سے چونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ سے وجود میں آیا تھا، تو ان کتوں کو اسلام کے خلاف مختلف مواقع پہ استعمال کیا جاتا رہا، اور اس طبقے نے اسلام کو خوب نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں کے بھولے بالے طبقے کو گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے کے اندر مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اس میں پیسہ بھی استعمال کیا گیا، اس کے اندر عورت کو بھی استعمال کیا گیا، اس کے اندر جائیداد کے ذریعے بھی بہکایا گیا، اور اس کے اندر زراعتی زمینوں کے ذریعے سے بہکایا گیا، اس کے اندر شادیوں کے نام پر، رفاہی تنظیموں کے نام پر بہکایا گیا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے۔ اس کے بعد جب ہر پلیٹ فارم پر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور یہ ازلی طور پر مسلمانوں کے دشمن ہیں، پیدائشی طور پر ان کی پیدائشی مسلمانوں کی نفرت پر ہوئی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا ملک جو پاکستان ہے، اس پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے جو ان ریکارڈ تک رسائی رکھتا ہے، اور اگر رسائی نہیں رکھتا تو وہ اکابرین جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت کام کر رہے ہیں ان سے رجوع کر کے ان احوال کو، ان ریکارڈ کو دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ہر موقع پہ نقصان پہنچایا، اور پھر بھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر، مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کے بعد انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جنیوا کنونشن سے بھی رابطہ کیا، اقوام متحدہ سے بھی رابطہ کیا، یو ایس اے ایڈ سے حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اس سے بھی رابطہ کیا، ہر موقع کے اوپر پاکستان کو تنہا کرنے کی تدبیر کی گئی۔ میں آپ کے سامنے جو اس موضوع پہ آج بات کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کالی بھیڑوں کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ پاکستان کو جو کالی بھیڑیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کالی بھیڑوں میں ایک کالی بھیڑ یہ قادیانی ہے، جو ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں تاریخی شواہد آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گا، اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے یا مسلمان مظلوم ہے، اور یہ ظالم ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق ان کے پامال کیے جا رہے ہیں، یا 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ جو میں عرض کروں گا وہ بات یہ عرض کروں گا کہ
عام طور پر بھولے بھالے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو کافر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے کیوں ہیں جب آپ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دے دیا گیا؟ یہ چند عنوانات ہیں جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلی تاریخی گواہی یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں ان مسلم اکثریت کے علاقوں کے اندر پاکستانی شہر تسلیم کیا جائے گا، پاکستانی علاقہ مانا جائے گا، اور جو اقلیت کے اندر مسلمان ہیں تو وہاں پر ہندوستان کا قبضہ تسلیم کیا جائے گا، ہندوستان کا حصہ سمجھا جائے گا۔ گودراس پور پنجاب، مشرقی پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر قادیان واقع ہے۔ گودراس پور کے اندر اگر غیر مسلم اکثریت کو شمار کیا جاتا اور قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا دیا جاتا تو ایسی صورت کے اندر گودراس پور پاکستان کے حصے میں آتا، اور اگر قادیانی اپنے آپ کو ہندو طبقے کے اندر شامل کر لیتے تو اس کے نتیجے کے اندر گودراس پور یہ ہندوستان کا حصہ سمجھا جاتا۔ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ مرزا طاہر کا والد ہے، اس نے خواجہ ظفر اللہ خان کو، چودھری ظفر اللہ خان کو کیس فائل کرنے کو کہا، اور اس کے اندر اس نے یہ بات درج کروائی کہ قادیانی چونکہ مسلمانوں سے الگ ایک فرقہ ہے لہذا اس کو مسلمانوں کے حصے میں شمار نہ کیا جائے، جس کا انجام یہ ہوا کہ گودراس پور پاکستان کے حصے میں آنے کے بجائے ہندوستان کے حصے میں آیا۔ اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان کو یہ راستہ ملا کہ وہ کشمیر تک پہنچ گیا اور کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو 63 سالہ تاریخ کشمیر کے مظالم کی ہے اس کا پیش خیمہ، اس کا سرچشمہ یہ قادیانی ہے۔ یہ بات ریکارڈ پہ محفوظ ہے کہ اس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ محفوظ ہے کہ مرزا بشیر الدین نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ گروہ قرار دیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، چودھری ظفر اللہ خان یہ وزیر خارجہ بنا، بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھا رہے تھے، تو دنیا کے سفراء آئے ہوئے تھے، جو مسلمان سفراء تھے، مسلمان سربراہان تھے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت، زیر امامت جنازے کی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن ظفر اللہ خان یہ غیر مسلموں کے ساتھ، جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور بانی پاکستان کا جنازہ ہو رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ ظفر اللہ صاحب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بانی پاکستان کا جنازہ ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت نہیں فرمائی آپ نے؟ تو اس نے، تاریخ پہ یہ بات موجود ہے، اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ غیر مسلمان ملک کا ایک مسلمان وزیر خارجہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یا آپ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان ملک کا ایک غیر مسلم وزیر خارجہ ہے جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیا یا مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تیسری بات، یہی سلسلہ جب چلتا ہے آگے، اور چلنے کے بعد جب برطانیہ کے اندر اجلاس ہوتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو وہاں پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جو زیر صدارت ہوتے ہیں، زیر سرپرستی ہوتے ہیں، تو وہاں پر امام حرم نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ کو خواجہ خان محمد صاحب نظر آتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں انڈیا کے سرکردہ لوگ نظر آتے ہیں۔
تو جب یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ یہ پاکستانی بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، جب یہ پاکستانی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے اندر ان کے حقوق کی بات کرنا اور ان کے حقوق کے سلسلے میں مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، وہ سوائے خبث باطن کے اور کچھ نہیں۔ چوتھی بات، جب 1974 کے اندر ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے سلسلے میں محنت کی اور اس مسئلے کو ذکر کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ امت کا حساس مسئلہ ہے اور قادیانی اس کے اندر چور کی حیثیت سے، ڈاکو کی حیثیت سے کارروائی کر رہے ہیں، لہذا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بات طے کی گئی کہ یک طرفہ فیصلہ کرنے کے بجائے ان گروپ کو بلایا جائے اور دونوں کے دلائل سنے جائیں۔ تو مرزا ناصر 11 دن تک اسمبلی کے اندر اس نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں، اور مولوی صدر الدین جو لاہوری گروپ کا ذمہ دار تھا اس نے 2 دن تک دلائل پیش کیے۔ آخر میں جب یہ فیصلہ طے کیا جانے لگا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، تو اس وقت یہ سوال کیا گیا کہ آپ چلیے یہ بتلائیے کہ یہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی لعین دجال کی نبوت کو نہیں مانتے، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ تو مرزا ناصر نے کوشش کی آئیں بائیں شائیں کرنے کی، لیکن جب بڑی صراحت سے سوال کیا گیا تو اس نے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے بات، کہ اس نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ تو گویا کہ اس نے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ 4 موٹی موٹی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک جداگانہ تشخص کی بنیاد پر مسلمانوں سے الگ کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف پلیٹ فارموں پر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان ہر ایک کی آنکھوں کا کانٹا ہے، اور پاکستان کے اندر جو دینی عنصر ہے وہ ہر ایک کے سینے کے اوپر سانپ کی طرح بل کھاتا ہے، تو ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو ہر وہ ہتھ کنڈا جس کی وجہ سے پاکستان کا چہرہ مسخ ہو اور مسلمانوں کو غدغن کیا جا سکے، مسلمانوں کو ظالم قرار دیا جا سکے، وہ تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان سے غدار بھی خریدتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر بیٹھ کر وہ موشگافیاں کرتے ہیں۔ جب 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے کہ قادیانی نہ مسلمان ہیں، نہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، نہ اسلامی شعار اذان استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ مسجد اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کی جو اصطلاحات ہیں، ام المومنین کی اصطلاح، خلیفۃ الرسول کی اصطلاح، رسول اللہ کی اصطلاح، یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس پہ دستخط کر دیے۔ تو انہوں نے دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک نیا واویلا شروع کیا، اور اس واویلے کا دیکھیے پاکستان کی بنیاد پر انہوں نے نقصان پہنچایا، پھر سن 84 کے بعد پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 1984 کے بعد اپنا ٹھکانہ ربوہ سے اٹھایا اور یہ چلے گئے لندن، جہاں کا بیچ تھا وہیں لوٹ آیا، اور لندن جانے کے بعد انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور وہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں قادیانیوں کے حق کے اندر۔ اس کے لیے انہوں نے ایک محاذ تیار کیا، مغربی ویسٹرن میڈیا کو استعمال کیا اور خوب پروپیگنڈا کیا۔ خوب پروپیگنڈا کرنے کے بعد صرف اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ جنیوا کنونشن کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، پاکستان کا نمائندہ مقرر کیا گیا منصور احمد، مسٹر منصور احمد جو قادیانی ہے، اس کو مقرر کیا گیا پاکستان کی نمائندگی کے لیے، اور پھر جنیوا کنونشن کے اندر یہ کیس داخل کیا گیا کہ پاکستان کے اندر قادیانی مسلمانوں کے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی طرف سے جو دفاع کرنے والا شخص ہے وہ انہی کا کالا بھیڑا ہے،
کالا کتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کالے کتے نے پاکستان کا دفاع نہیں کیا، اور کنونشن کے اندر یہ بات طے ہو گئی کہ واقعتاً پاکستان کے اندر قادیانی مسلمانوں کو انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے، لہذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر اس دستخط شدہ جنیوا کنونشن کی درخواست کو لے کے گئے اقوام متحدہ کے اندر اور امریکہ کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات طے کی کہ پاکستان کی جتنی بھی امداد ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو امداد مقرر کی گئی وہ ایٹمی اثاثوں سے منسوب ہے، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچانے والے بھی یہ قادیانی تھے، اور پاکستان کے اہم راز پہنچانے والے بھی یہ قادیانی تھے، اور پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے والے بھی یہ قادیانی تھے۔ بہرحال انہوں نے، یہی وجہ ہے کہ نوائے وقت نے 1987 کے اندر، غالباً 1987 ہے یا اس کے آس پاس کا زمانہ ہے، کہ اس کے اندر انہوں نے مئی اور اپریل میں نوائے وقت اور جنگ نے وہ پورے نکات شائع کر دیے تھے کہ جس کی بنیاد پر پاکستانی امداد کو، چاہے فوجی امداد ہو، چاہے رفاہی امداد ہو، چاہے تعلیمی امداد ہو، اس کو وابستہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے، اور اس کے لیے نمائندے جو مقرر کیے جا رہے ہیں، عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو مقرر کیا، جو جہانگیری ایڈوکیٹ ہے، جو قادیانی ہے، اس کی بیوی، اور پاکستان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ ہر سال امریکہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا کہ پاکستان نے انسانی حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اب کچھ پیش رفت کی ہے، ان حقوق کو دینا شروع کیا۔ تو یہ پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اس پلیٹ فارم پر یہ دلائل دیے، اب ہم معتدل حلقے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ غور کریں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر دنیا کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، یہ قانونی شق ہے کہ اگر ایک کمپنی بنائی جائے اور اس کمپنی کا ایک لوگو ہو، کمپنی کا ایک نام ہو، اور وہ کمپنی 100 سال 25 سال سے کام کر رہی ہو، تو یہ اس کے جو حقوق ہوتے ہیں، اس کے نام کے جو حقوق ہوتے ہیں، اس کے لوگوں کا جو حقوق ہوتا ہے، اسی کمیٹی، اسی کمپنی کا ہوتا ہے، اسی کمپنی کے افراد کا ہوتا ہے جنہوں نے وہ کمپنی بنائی۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اگر کمپنی سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد وہ لوگ اس کمپنی کا نام استعمال کرتے ہیں، اس کمپنی کے تعلقات استعمال کرتے ہیں، اس کمپنی کا لیٹر ہیڈ استعمال کرتے ہیں، اس کمپنی کے معاہدات کے جو اصول ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس کمپنی کے مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف کیا کہتا ہے کہ کیا کمپنی جس نے بنائی تھی وہ ظالم ہے، یا کمپنی سے نکلنے والے لوگ جو کمپنی کا لوگو استعمال کر رہے ہیں، کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ یہ کہے گا یقیناً وہ لوگ ظالم ہیں جو کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی سے نکل چکے ہیں۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ دنیا کی ہر عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پہلے فریق کو وہ مظلوم جانتی ہے، دوسرے فریق کو ظالم جانتی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر پیمانہ ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے شواہد رکھے ہیں، ان شواہد کی موجودگی میں قادیانی خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے فرقے سے الگ شمار کر رہے ہیں۔ گودراس پور کے اندر جب کیس فائل ہو رہا ہے تو وہاں پر مرزا ناصر، چودھری ظفر اللہ خان مرزا ناصر کے کہنے کے اوپر، مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پر یہ کیس داخل کر رہا ہے کہ قادیانی مسلمانوں سے ہٹ کر ایک طبقہ۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل دیکھیے کہ دوسرے موقع پر یہ آ کے کہتے ہیں کہ مرزا خواجہ ظفر اللہ خان قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کافر سربراہ ہے یا کافروں کا مسلمان سربراہ ہے، وزیر خارجہ ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت کے اندر 1974 کے اندر مرزا ناصر اور مولوی صدر الدین جو قادیانیوں کے لاہوری گروپ کا ذمہ دار ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، گویا کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو وہ کافر قرار دے رہا ہے۔ تو یہ تمام شواہد کی موجودگی کے اندر وہ کیسے جو ہے مسلمانوں کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟
یہ تو ایک کامن سینس کی دلیل ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ اس کے بعد اب ہم پاکستان کے اندر جو شق ہے اس کی تھوڑی تشریح کر دیتے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان کے اندر ان کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے بلکہ مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ابتدائے قادیانیت آرڈیننس جو 1984 کے اندر نافذ کیا گیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس پہ دستخط کیے، تو وہ آرڈیننس کیا تھا؟ وہ آرڈیننس یہ تھا کہ قادیانی اپنے ساتھ مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اب اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو کیوں چراغپا ہو رہے ہیں؟ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے بات۔ نمبر 2، اس آرڈیننس کی شق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان اپنی عبادگاہ کا نام مسجد رکھتے ہیں، لہذا یہ مسجد نہیں رکھ سکتے۔ یہاں پر کہیں یہ ذکر نہیں ہے اس آرڈیننس کے اندر کہ قادیانی عبادتگاہ نہیں بنا سکتے۔ تو مسلمان ڈاکہ ڈال رہا ہے یا قادیانی ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ اس آرڈیننس کے اندر یہ بات ہے کہ اسلامی شعار اذان، یہ اذان دے کر اپنے لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے نماز کے لیے۔ اپنی عبادت کو عبادت تو کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو 1400 سال سے ہماری کمپنی کا نام ہے، مسلمانوں کی کمپنی کا نام ہے اذان، مسلمانوں کی کمپنی کا نام ہے مسلمان، ہمارے آبا و اجداد ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ 2500 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2500 سال پہلے انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ تو یہ تو ہمارا لوگو ہے، یہ ہماری کمپنی کا نام ہے، تو کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے یا ہم ظالم ہیں؟ اسی طریقے سے وہاں پر یہ کہا گیا کہ ام المومنین، امہات المومنین، یہ خاص ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ یہ منحوس مرزا غلام احمد قادیانی ناپاک جو پخانہ کھا کے مرا ہے، پخانہ نکلتے ہوئے مرا ہے، تو اس منحوس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے 1400 سال سے نبی ہیں ان کا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا لفظ جو ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے ساتھ خاص ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ ظالم ہے یا ہم ظالم؟ یہ غور طلب باتیں ہیں اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کے اوپر، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ مولوی جو ہے یہ ان کو بلا وجہ پاگل پن نہیں لگ گیا ہے، وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف مورچہ زن ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف مورچہ زن ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو سچی کہی گئی لیکن مقصود باطل کو ثابت کرنا ہے، یہ ہے تدبیر جو اس وقت یہ اپنا رہے۔ اب یہاں پر بعض مسلمان سیدھے سادے وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، پھر آپ ان کو کس وجہ سے قادیانی قرار دیتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا، رسول مان لینا کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی قرار دیا، خاتم النبیین بھی قرار دیا، تو یہ دونوں صفتوں کو ماننا ہے، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ماننا ضروری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل کیا، جو اسلام عطا کیا، وہ کامل کر دیا، پورا کر دیا۔ اس آیت کا انکار کرنے سے بھی آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی بات مان لی جائے، اس کی نبوت کو مان لیا جائے، تو در حقیقت اس آیت کا انکار کرنا لازم آتا ہے، گویا کہ قرآن کو مشکوک قرار دینا لازم آتا ہے، پھر کہاں کا اسلام اور کہاں کا مسلمان۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں نے ایک صحابی انصاری نوجوان صحابی تھے جن کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب کے پاس لے گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو تاریخی جملہ بڑا عجیب غریب ہے، اس میں اردو میں ترجمہ اس کا مشکل ہے، لیکن میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، کہ میرے کان تمہاری بکواس سننے کی تاب نہیں لا سکتے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو مسیلمہ کذاب نے ان کا ایک ہاتھ، نوجوان صحابی ہیں انصاری، ان کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے اپنا ایک ہاتھ کٹوا لیا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان تاب نہیں لا سکتے تمہاری بکواس سننے کی۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور انہوں نے، یہ پہلے شہید ختم نبوت ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ویسا ہی مسئلہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ نبوت کے معنی بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ختم نبوت کے معنی بغیر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، یہ نوجوان بچوں کے ذہن میں بات آنی چاہیے تاکہ یہ جو پراپیگنڈا ہیومن رائٹس اور موٹے موٹے جملے ہیومن رائٹس، جا کے افغانستان میں جا کے دیکھو ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں، اور ابو غریب جیل کے اندر جا کے دیکھو ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں، ہیروشیما ناگاساکی میں بم برسانے والوں کو دیکھو ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہ بکواس ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی زندگی کو دیکھو ہیومن رائٹس کیا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، دوسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم نبوت کے مسئلے کو نبوت کے مسئلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو مسیلمہ کذاب کے دو قاصد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط پیش کیا مسیلمہ کذاب کا، جس میں لکھا ہوا تھا الی محمد رسول اللہ من مسیلمہ رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کس کی طرف سے؟ مسیلمہ کذاب کی طرف سے۔ اور اس نے، قاصد نے یہ پیغام دیا کہ مسیلمہ کذاب یہ کہتا ہے کہ محمد تم یا تو اپنے بعد مجھے جانشین مقرر کر دو، یہ یمامہ کا بنو حنیفہ قبیلے کا سردار تھا، مجھے اپنا جانشین مقرر کر دو، پھر میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، یا پھر شہری نبوت تم اپنے پاس رکھو، دیہاتی نبوت مجھے دے دو، پھر بھی میرا کوئی اختلاف نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ نوجوان طبقہ جو اردو سے بالکل نابلد ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے اوپر ہماری پوری شریعت کے ذخائر موجود ہیں، رومن رائٹنگ کے ذریعے سے، جیسے ترکی کے اندر انقلاب آیا اور ترکی کے اندر انقلاب آنے کے اندر زبان تبدیل کر دی گئی، چونکہ جب زبان تبدیل کر دی جاتی ہے تو مذہب سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں ہوا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے اردو کے میسیجز بھی رومن زبان میں لکھے جا رہے ہیں، اور رومن میں لکھا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ اردو سے بالکل نابلد ہے، حالانکہ ہماری تفسیر، ہماری احادیث، ہماری دینی کتب، ہمارے عقائد سب ہماری مادری زبان میں ہیں، اور جو قوم اپنی زبان سے نابلد ہو جائے اس قوم کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمپرومائز کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں کیا مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے سفارتی آداب کا لحاظ نہ ہوتا میں تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ختم نبوت کا مسئلہ ویسا ہی اہم ہے جیسے نبوت کا مسئلہ۔ تو لہذا نوجوان بچوں کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نبوت کے ایمان لانا کافی نہیں ہے، نبوت کے ساتھ ختم نبوت پر ایمان لانا کافی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو۔ یہ چند معروضات ہیں، اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، حالات مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنے کلیجہ کھول کے رکھ دوں، لیکن میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے کہ آپ کا زیادہ وقت لوں گا۔ بس یہ وقت ہے
کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد قادیانی کو ہم اپنا دشمن سمجھیں، ملک کا دشمن سمجھیں. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بات 63 سالہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس طبقے نے پاکستان کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جامعہ حفصہ کے مسئلے کے اوپر کارروائی کی گئی، مسلمان بچیوں کو ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پورا مدرسہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں ہو سکتی. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کروں گا، ربوہ جس کا پرانا نام ہے، چناب نگر جس کا نیا نام ہے، اور جس کی تحقیق کرنے کے لیے ایک صحافی جب گئے اور سارا ریکارڈ جمع کر کے انہوں نے اخبار میں چھاپ دیا تو چناب نگر کے گنڈوں نے ان کو شہید کر دیا. نوید مسعود ہاشمی صاحب جو اسلام آباد میں موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کالم لکھے ہیں 2-3، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر باضابطہ طور پر ان کی اپنی عدالت ہے، اپنی پولیس ہے، اپنا پورا نظام ہے. تو ریاست کے اندر قادیانیوں کی ریاست کیسے کام کر رہی؟ تو اس پر بھی توجہ دی جائے. اور جہاں جہاں انسانی حقوق کا بات آ رہی ہے، جہاں جہاں مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ رپورٹیں جو مغرب کو فراہم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری کالی بھیڑیں ہیں جو مغرب کو یہ رپورٹیں فراہم کر رہی ہیں. تو لہٰذا پہلی فرصت کے اندر اس طرف توجہ کی جائے، اور توجہ کرنے کے بعد اس مسئلے کو اپنے ملک کی حفاظت کا مسئلہ سمجھیے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ سمجھیے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ سمجھیے. اور اس سلسلے میں ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مختلف علاقوں کے اندر مختلف جلسے ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پروگرام شروع ہو رہا ہے. 10 تاریخ سے لے کر 15 جون تک کراچی کے مختلف حلقوں میں ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں. اور کل 11 جون کو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد دکنی مسجد پاکستان چوک میں منعقد کیا جا رہا ہے پروگرام، جس میں مولانا اللہ وسایا صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور بضرور شرکت کریں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں. یہ آپ کا اور ہمارا ملکی مسئلہ بھی ہے، آپ کا اور ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے. اللہ رب العالمین